یہ وقت کس کی دعوت پر خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی دعوت پر خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ دنیا کے سپر پاور کہلانے والے ملک کی بے حسی، بے بسی، کمزوری اور لاچاری اور کراہا کو ساری دنیا نے سنا کہ وہ کس طریقے سے چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے محلات کس طریقے سے منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر خاکستر ہو گئے۔ جس ملک کے پاس ہر قسم کی فیسلٹیز موجود تھیں، ہر قسم کی طاقت موجود تھی، ہر قسم کے حادثے اور حالات سے لڑنے کے لیے ان کے پاس پاور موجود تھی، لیکن آپ نے دیکھا اللہ کی پکڑ کے سامنے وہ سب کے سب بے بس، کمزور اور ناتواں نظر آئے۔ ان کی چیخ و پکار اور ان کے جلتے ہوئے محلات جو چند لمحوں میں خاکستر ہو کر کے فنا ہو گئے۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ فلسطین کے اندر بہنے والے لہو پر خوشیاں منانے والے آج اپنی خوشیاں کھو چکے ہیں۔ فلسطین کی ماں بہن بیٹی کے آنسوں پر خوشیاں اور جشن منانے والے آج اپنی ہی موت مر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری توانائیاں ختم ہو سکتی ہیں، ایک لمحے بھر کے لیے بھی ٹھہر نہیں سکتی اللہ کی طاقت کے سامنے۔ اور اس چیز کا مشاہدہ آپ حضرات نے بخوبی کیا ہے کہ کس طریقے سے تھوڑے سے علاقے میں لگنے والی آگ نے سینکڑوں ایکڑ کی زمین کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور آگ لگی بھی اس علاقے میں کہ جس علاقے میں بڑے بڑے اینکرز اور بڑے بڑے فلم سٹار رہتے تھے۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اور بلکہ ہزار کروڑوں کے ان کے محلات اور ان کے اونچے اونچے بلڈنگ اور عمارتیں، وہ لوگ کہ جن کے گھروں کے پاس ایک مچھر کو پر مارنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس اور مجبور اور کمزور نظر آئے۔ اور جس علاقے کے اندر ہالی ووڈ فلم کا بہت بڑا جو ہے پروگرام تھا، اور سارا سنیما ہال جس کو دنیا کے اندر فحاشی، بے حیائی اور یعنی اور خصوصاً مسلمان نوجوانوں کے اندر بے حسی پھیلانے کے لیے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہاں سے جتنا بھی گندا مواد ریلیز ہو رہا تھا، اللہ نے ایک سیکنڈ میں اسے تہس نہس کر دیا۔ ہالی ووڈ فلم کروڑ نہیں بلکہ ہزار کروڑوں کے درمیان جا کر کے ایک فلم بنتی ہے۔ بالی ووڈ کی 100 فلمیں اور ہالی ووڈ کی ایک فلم برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ اتنا خرچہ، اتنا بجٹ اور اتنے مضبوط محلات اور گھر بنائے گئے، لیکن انہیں نہیں معلوم، وہ تو یوں سمجھتے رہے کہ ہم سپر پاور ہیں، لیکن اللہ سپریم پاور ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ لا غالب الا اللہ، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ کی طاقت
اللہ کی حکومت اور اللہ کی بادشاہت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ فلسطین کے اندر اسرائیل کے ساتھ مل کر کے جن لوگوں نے خون کی ندیاں بہائیں، کئی بلکہ 1 سال سے دراز عرصہ گزر گیا، 60,000 انسانوں کی جان لی گئی، لیکن اللہ نے 2 یا 3 دن کے اندر کئی لاکھ لوگوں کے گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیا، کئی لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے ظلم کیا اور اللہ رب العزت نے انہیں ظلم کا بدلہ دے دیا، اور اس آگ کو ہوا نے ایسا بھڑکایا کہ 25 کلومیٹر کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ وہ اپنی گاڑیاں فائر بریگیڈ والی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں، جہاز لاتے ہیں ٹھہر نہیں سکتے، یعنی کہ حتی الامکان ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن وہ بے بس، مجبور اور کمزور نظر آتے ہیں، پریشان ہیں، چیخ رہے ہیں۔ ایک طرف برف نے ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور دوسری طرف آگ نے انہیں اپنے عذاب میں لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طاقت، اللہ کی حکومت اور اللہ کی پکڑ انہیں بتانا چاہتی ہے، اور صرف ان کو نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہر ظالم، ہر جابر اور ہر طاغوت کو پیغام ہے کہ اللہ کی طاقت کے ساتھ ٹکراؤ گے تو فنا ہو جاؤ گے، اللہ کی قوت کے ساتھ ٹکراؤ گے تو پاش پاش ہو جاؤ گے، اور انسان تو یقیناً فنا ہونے والا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ظلم کو رواج دیا، ظالموں کی پشت پناہی کی، ظالموں کے سر پر ہاتھ رکھا اور مظلوموں کی چیخ و پکار پر کان نہیں دھرے، اور ظلم کرتے چلے گئے، ظلم حد سے بڑھتا چلا گیا، فلسطین کو اجاڑنے کی کوشش کی تو خود ہی اجڑ گئے۔ ڈاکٹر راحت اندوری جو ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اللہ کی طاقت بے مثال ہے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ جس تہذیب اور تمدن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جن طاقتوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے اور جن قوتوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، یقیناً یہ فنا ہونے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ اللہ سے روگردانی کرو گے، اللہ سے منہ موڑو گے تو انجام ان ظالموں ہی کے ساتھ ہوگا۔ جس طریقے سے آج وہ چیخ رہے ہیں، جس طریقے سے آج وہ پکار رہے ہیں، جس طریقے سے آج ان کے گھر اور ان کے لاکھوں نہیں بلکہ اربوں اور کھربوں کی دولت لٹ گئی ہے، جس طریقے سے وہ بے بس ہو گئے ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ میری طاقت کے سامنے، میری قوت کے سامنے قوم عاد نے سر اٹھایا، ختم ہو گئی، قوم سمود ختم ہو گئی۔ دنیا کے اندر سپر پاور کہلانے والے، بلکہ انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون، جو یہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، ختم ہو گیا، نام مٹ گئے، نشان مٹ گئے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیے، اللہ کی ذات باقی ہے۔ اللہ کا نام لینے والے چاہے وہ دنیا میں رہیں تب بھی سرخرو ہیں، دنیا سے چلے جائیں تب بھی سرخرو ہیں، چونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ دنیا کی تنگی، دنیا کی تکلیف، دنیا کے دکھ درد تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ نے آخرت میں اپنے ماننے والوں کے لیے جو مہمان نوازی رکھی ہے وہ بڑی عظیم ہے، اور کفار کے لیے جو عذاب رکھا ہے وہ بڑا سخت ہے۔ یہ تو صرف ایک جھلک ہے جو اللہ دکھانا چاہتے ہیں۔
اپنے قوت کی اور اپنی طاقت کی کہ میری طاقت کے سامنے تم کچھ نہیں ہو، تم بے بس ہو، تم فنا ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، اس لیے ظلم سے باز آ جاؤ۔ جو دوہرا رویہ اپنا رکھا ہے اور جس دوہرے رویے کے تحت مسلمانوں کو الگ اور غیر مسلموں کو الگ کیٹیگری میں تول رہے ہیں، جس انصاف کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ بتانا چاہتے ہیں اگر تم نے انصاف کا بول بالا نہیں کیا اور اگر تم ظالموں کے سر پر ہاتھ رکھے رہو گے تو پھر ہماری پکڑ تمہیں عن قریب آ پکڑے گی۔ یہ تو دنیا ہے، اس میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا تو قیامت میں ہے، اور قیامت میں ہم دیکھیں گے ظالموں کا حشر۔ یہ تو دنیا میں اللہ دکھا رہا ہے ہمیں، تو آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اس لیے میری نوجوانوں سے گزارش ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ کم از کم اللہ کے لیے ان یہود اور ہنود کے پیروکار مت بنیں، ان کے راستوں کو مت اپنائیں۔ ان کے پیچھے چلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ چمٹ جاؤ، رسول اللہ کے لائے ہوئے طریقوں کے ساتھ چمٹ جاؤ، دنیا میں بھی سرخرو رہو گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہو گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، سوچ اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حادثات سے اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ظالم ہیں اللہ ان ظالموں کو ایسی عبرتوں